اپنے ساتھ قربانیاں لے کے نہیں جاتے، ادھر سے میسر آ جاتی ہیں، لیکن آتی تو وہ بھی پوری دنیا سے ہے نا۔ تو وہ جو تجارتی قافلے قربانی کے جانور لے کے آتے تھے، عرب ان کو لوٹ لیتے تھے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، قبائل جنگجو قبیلے، تو ان کو بھی منع کیا گیا کہ جو قربانی کے جانور ہیں بیت اللہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ وللقلائد، اور نہ ایسے جانور کے جن کے گلوں کے اندر پٹے ہیں۔ اس کا تعلق اس دوسری چیز کے ساتھ ہی ہے کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے مخصوص تھے، ان کے گلوں کے اندر پٹی باندھی ہوتی تھی، پٹا ڈالا ہوتا تھا، جو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہے، تو امتیاز کرنے کے لیے، پہچان کرنے کے لیے۔ تو ایسے جانور کے جن کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے گئے ہیں، تو یہ تو مختص ہو گئے، خاص ہو گئے کہ یہ قربان گاہوں میں قربان کیے جائیں گے، تو ایسے جانوروں کی بے حرمتی سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ ویسے بھی کوئی بھی جانور ہے کہ جو موذی نہیں ہے، انسانوں کو تکلیف نہیں دیتا، خواہ مخواہ اسلامی شریعت کے اندر ان کو نقصان دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، تو ہم نے ایک پرندے کے گھونسلے سے اس کے بچوں کو اٹھا لیا، تو وہ جو پرندہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر طواف کرتا تھا، حصار گول چکر لگا رہا تھا۔ تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ کون ہے جس نے اس ماں کے بچے چھین کے اس کو بے قرار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا کہ اس کے بچے اس کے گھونسلے کے اندر رکھو اور اس کی جو تکلیف ہے اس کو دور کرو۔ اونٹ کا ایک واقعہ ہے کہ جس کا مالک اس کو چارہ کم دیتا تھا اور اس سے کام زیادہ لیتا تھا، بوجھ زیادہ ڈالتا تھا، تو اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ نے محسوس کیا اور اس کے مالک کو تنبیہ کی اس کی حالت دیکھ کے کہ تم اس سے مشقت زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، تو اس کا حق ہے جو ادا کرو۔ تو کوئی بھی جانور کہ جو انسانوں کو تکلیف نہیں دیتا، موذی نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پہ ولا آمینہ، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو، آمینہ جنہوں نے قصد کر لیا ہے البیت الحرام، حرمت والے گھر کا، بیت الحرام کا جنہوں نے قصد کر لیا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے، عمرے کا ارادہ کیا ہے، رخت سفر باندھ لیا ہے حج اور عمرے کے لیے، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضل من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور اس کی رضامندی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے فضل کی تلاش اور اس کی رضامندی کے لیے بیت الحرام کے سفر کا ارادہ کیا ہے، ان کو بھی ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کا بھی احترام کیا جائے، ان کو بھی نہ ستایا جائے۔ تو اس کا تعلق بھی اسی سفر کے ساتھ ہے کہ جو قبائل دور دراز سے حج کے ان دنوں میں حج کے لیے آتے تھے، اسباب کے ساتھ آتے تھے، 2-3 ماہ رہنا ہوتا تھا، تو بعض عرب قبائل، جنگجو قبیلے جن کا یہ شعبہ تھا چوری چکاری کرنا، تو وہ ایسے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور ان کے اسباب چھین لیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے منع کیا کہ ان کا بھی احترام کیا جائے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو یہ ان سب چیزوں کا تعلق شاعر اللہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 4 پہ وَإِذَا، اور جب یہ ختم ہو گئے، یہاں تک ہی تھا، 3 یہاں پہ اللہ رب العزت نے شاعر بیان کیے ہیں کہ ان تینوں کا احترام کیا جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ وَإِذَا، اور جب حللتم، تم احرام اتار دو، حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، پس تم شکار کرو۔ کل کے سبق میں تھا کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنے سے منع کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ اجازت دے دی کہ جب تم احرام اتار دو تو اس کے بعد تم شکار کرو۔ یہاں پہ امر کا صیغہ ہے جس کے اندر حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو، بلکہ کہا گیا ہے کہ تم شکار کرو۔ تو اس سے بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے احرام کھولا ہے
تو اللہ نے حکم دیا ہے پھر اس کو شکار کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے اندر کئی اور مقامات ہیں کہ جہاں امر وجوب کے لیے آتا ہے، استحباب کے لیے آتا ہے کہ ایسا کر لو، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے تو امر، لیکن اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ اگر تم ایسا کرو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اب تمہیں اجازت ہے، اب تم ایسا کر سکتے ہو، نہ کہ یہ فرض اور لازم ہے کہ جس نے بھی احرام کھولا وہ شکار کرے۔ ولا یجرمنکم، اور نہ تم کو مجبور کر دے، شنآن دشمنی، قومن کسی قوم کی، ان اس وجہ سے کہ صدوکم تم کو روکا تھا انہوں نے، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان یہ کہ تعتدوا تم ان کے بارے میں حد سے نکل جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی جس نے تمہیں بیت اللہ سے روکا تھا، مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم ان